السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے سامنے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے جنت سے نکالے جانے اور پھر ان دونوں کے توبہ قبول ہونے کے کچھ اہم نکات بیان کرنے جا رہا ہوں۔ بہت ہی دلچسپ ہے، سماعت فرمائیں اور عبرت حاصل کریں کہ بندہ چھوٹی سی غلطی پر کس طرح اللہ کی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے، پھر جب بندہ احساس کرتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے اپنے گناہوں پر، غلطیوں پر، تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول بھی کر لیتا ہے۔ پھر محترم بزرگوں، دوستو، جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا اور فرشتوں کو اور ابلیس کو سجدہ کرنے کے لیے کہا تو سارے فرشتوں نے آدم علی نبینا علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا یہ کہہ کر کہ میں تو آگ سے بنا ہوں اور آگ کی صفت ہے اوپر اٹھنا، اور آدم مٹی سے بنا ہے اور مٹی کی صفت ہے نیچے جھکنا، تو میں اس کو سجدہ کیوں کروں، میں اس سے بہتر اور افضل ہوں۔ یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ شیطان مردود نے آدم علیہ السلام کو تھوک دیا، جہاں ہمارا ناف ہے، ناف کی جگہ پر اس تھوک کی جگہ کو نکال کر اللہ تعالیٰ نے کتے کو پیدا فرمایا۔ اسی وجہ سے کتے کے اندر انسیت ہوتی ہے انسان سے زیادہ، انسان سے وہ زیادہ مانوس ہو جاتا ہے، انسانوں کے پاس رہنا پسند کرتا ہے جنگلوں میں رہنے کے بجائے، اس لیے کہ اس کے اندر آدم علیہ السلام کی مٹی ہے، اور کتا ناپاک اس لیے ہے کہ وہ شیطان کا تھوک بھی ہے اس کے اندر ملا ہوا۔ آدم علیہ السلام کی مٹی کی وجہ سے انسان سے مانوس ہوتا ہے بہت جلد، اور شیطان کے تھوک کی وجہ سے وہ جانور ناپاک ہوتا ہے۔ بہرحال ابلیس نے جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا، ہمیشہ کے لیے اس کو مردود کر دیا، محروم کر دیا۔ اب وہ آدم علیہ السلام سے بدلہ لینے اور انتقام لینے کی فراق میں تھا۔ سوچ کر دیکھو میرے محترم بزرگوں، دوستو، جس ابلیس نے اتنی عبادت کی، اس عبادت کی وجہ سے وہ فرشتوں کا استاذ بنا، اس کا نام عزازیل ہو گیا عبادت کرنے کی وجہ سے۔ سرزمین کا کوئی کونا، کوئی خطہ ایسا نہیں باقی تھا جہاں اس نے سجدہ نہ کیا۔ سرزمین پر ہر جگہ اس کے سجدے کے نشانات تھے، اتنا عبادت گزار تھا، لیکن ایک سجدے کے انکار کی وجہ سے اللہ نے ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ کر دیا۔ اب اندازہ کرو کہ آج کا مسلمان کتنے سجدے چھوڑتا ہے۔ جب ابلیس ایک سجدے کی وجہ سے اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو سکتا ہے تو آج کا مسلمان کتنے سجدے چھوڑتا ہے۔ کیا ہوگا ہمارا حال؟ بہرحال شیطان نے یہ بات ٹھان لی کہ آدم کو بھی ہمیں جنت سے نکالنا ہے، اللہ کی رحمتوں سے، نعمتوں سے محروم کرنا ہے۔ اللہ نے اس کو تو جنت سے زمین پر پٹخ دیا، ابلیس کو۔ اب اس نے تدبیر سوچی کہ کسی طرح دوبارہ جنت میں جا کر کے آدم اور حوا کو جنت سے نکالنا ہے۔ آدم علیہ السلام ابھی اکیلے ہیں جنت کے اندر، مایوس سے رہتے ہیں، اکیلے پن کا احساس ہوتا ہے، ان کو ایک ساتھی چاہیے، ہم سفر چاہیے تھا۔ آدم علیہ السلام ایک دن سوئے ہوئے تھے کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کی بائیں پسلی نکال کر ان کے لیے ان کی بیوی یعنی حوا علیہ السلام کو بناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے ان کے بائیں پسلی کو نکالا اور اس سے حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، اگر تکلیف ہوتی تو کوئی بھی انسان اپنی بیویوں سے محبت نہیں کرتا، الفت نہیں کرتا۔ حوا علیہ السلام کو بنا کر، سنوار کر، سجا کر، اچھے کپڑے زیبتن کر کے، جنتی جوڑا پہنا کر کے آدم علیہ السلام کے بغل میں تخت پر بیٹھا دیا۔ جب آدم علیہ السلام جاگے نیند سے، دیکھا کہ کوئی ہے، انہوں نے ان کو
پکڑنا چاہا، گلے لگانا چاہا، تو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا اور کہا کہ آدم بغیر نکاح کے تم ان کو پکڑ نہیں سکتے، ان کو چھو نہیں سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خطبہ پڑھا، فرشتے گواہ رہے اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کا نکاح کر دیا۔ اب آدم علیہ السلام کے پاس کچھ ہے نہیں مہر کے لیے، اس لیے ان کا جو مہر ہوا وہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود کو ان کے لیے مقرر کیا مہر کے طور پر۔ اللہ نے کہا کہ آدم میرے آخری نبی محمد پر درود پڑھو، یہ تمہارے لیے مہر ہے۔ بہرحال میرے محترم، ان دونوں کا نکاح ہوا، دونوں مزے سے رہنے لگے، اللہ نے ساری نعمتوں سے نوازا۔ جنت میں ہر طرح کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دی اور کہا کہ ساری چیز استعمال کر سکتے ہو، مگر ایک درخت ہے اس کا پھل تمہیں نہیں کھانا ہے، اگر کھاؤ گے جنت سے نکال دیے جاؤ۔ ادھر ایک طرف، دوسری طرف شیطان اسی فراق میں تھا کہ کسی طرح آدم اور حوا کو جنت سے نکالنا ہے۔ اب وہ جنت میں جا تو نہیں سکتا ہے، وہ سرزمین پر ہے، لیکن اس کو اللہ کے چند نام یاد تھے، اسم اعظم، جس کی طاقت سے وہ زمین سے جنت تک تو پہنچ گیا، مگر جنت کے اندر داخل ہونا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ جنت کے چاروں طرف اطراف وہ ارد گرد وہ گھوم رہا ہے، چکر لگا رہا ہے، کسی طرح ہم جنت کے اندر داخل ہو جائیں۔ اچانک مور کی نگاہ اس پر پڑتی ہے، مور اس سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو شیطان نے کہا کہ میں فرشتہ ہوں اور میں جنت کے اندر داخل ہونا چاہتا ہوں، مگر سارے دروازے بند ہیں، اگر تم میری مدد کر دو جنت میں داخل ہونے کے لیے تو میں تمہیں چند منتر اور دعائیں سکھاؤں گا جس کی وجہ سے تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، کبھی مرو گے نہیں۔ تو مور نے کہا میں کس طرح تمہیں داخل کر سکتا ہوں؟ ہاں البتہ میں دوسرے کی مدد سے تمہیں جنت کے اندر داخل کرنے کا انتظام کرتا ہوں۔ مور نے یہ بات سانپ سے کہا کہ اگر تم ایک فرشتہ باہر ہے اس کو اگر جنت میں داخل کر دو تو وہ تمہیں دعا سکھائے گا، جن دعاؤں کی برکت سے تم ہمیشہ جوان رہو گے، ہمیشہ جو ہے خوبصورت رہو گے، کبھی مرو گے نہیں۔ سانپ فوراً تیار ہو گیا اور اس نے جنت کے ایک کونے سے، ایک سوراخ سے اپنا سر باہر نکالا اور اس سے شیطان سے پوچھا کہ تم وہ دعا سکھا دو مجھے۔ تو شیطان نے کہا مجھے پہلے جنت میں داخل کرو، اس کے بعد میں وہ دعا تمہیں سکھا دوں گا۔ منہ نے سانپ کھولا، شیطان منہ کے اندر گھس گیا اور سانپ نے اپنا منہ اندر کی طرف کھینچ لیا۔ اس طرح سے وہ شیطان جنت کے اندر داخل ہو گیا اور سیدھا وہ حوا علیہ السلام کے پاس جا کر رونے لگا، دھونے لگا، گڑ گڑانے لگا۔ حوا علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کون ہو اور کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے کہا میں فرشتہ ہوں اور میں تمہاری بربادی پر رو رہا ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، محسن ہوں، کہ جس پھل کے کھانے سے اللہ نے منع کیا ہے تمہیں معلوم ہے کیوں اللہ نے منع کیا ہے؟ اللہ تم لوگوں کو جنت سے نکالنا چاہتا ہے، اور اس پھل کی تاثیر ہے کہ جو وہ پھل کھا لیتا ہے وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت میں رہے گا، اگر نہیں کھاؤ گے جنت سے نکال دیے جاؤ گے۔ اس انداز سے وہ رونے لگا، منت سماجت کرنے لگا کہ حوا علیہ السلام کو ان کی باتوں پر یقین آ گیا اور انہوں نے 3 پھل توڑ کر ایک پھل خود کھا لیا اور 2 پھل آدم علیہ السلام کے لیے رکھ دی۔ جب آدم علیہ نبینا علیہ السلام تشریف لائے تو حوا علیہ السلام نے ان کو پھل کھانے کے لیے کہا۔ آدم علیہ نبینا علیہ السلام پریشان ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ تم نے کیا کر دیا؟ اللہ نے منع کیا تھا ان پھلوں کو کھانے سے، اگر ہم یہ پھل کھا لیں گے اللہ کی نافرمانی ہوگی، اللہ ناراض ہو جائیں گے، ساری نعمتیں چھن جائے گی۔ لیکن حوا علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، وہ فرشتہ تھا، اس نے بہت گڑ گڑا کر، رو کر، منت سماجت کر کے اس نے کہا ہے، مجھے اس کی باتوں پر بھروسہ ہے، یقین ہے کہ اگر ہم یہ پھل نہیں کھائیں گے جنت سے نکال دیے جائیں گے۔ میں نے تو کھا لیا ہے یہ پھل، اگر آپ نہیں کھائیں گے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت پہ رہوں گی، اور آپ نکل جائیں گے تو ہم دونوں ساتھ میں ہمارے لیے لانا مناسب نہیں، ممکن نہیں، ہم الگ الگ ہو جائیں گے، جدا ہو جائیں گے، اس لیے آپ یہ پھل کھا لیں۔ آدم علیہ السلام اپنی بیوی کے بہکاوے میں آ گئے۔ عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے
کہ عورت ناقص العقل ہوتی ہیں، وہ کچھ فیصلہ کر لیتی ہیں اور اپنے ضد سے اپنے شوہر کو منوانے کی کوشش کرتی ہیں اور شوہر ان کی محبت میں قربان ہو کر کے مان لیتا ہے۔ آدم علیہ السلام مان لیا اور دونوں پھل کھا لیے۔ پھل کھانا تھا کہ جنتی لباس اتر گئے، جنت کی ساری نعمتوں سے محروم ہو گئے، یہاں تک کہ کپڑے سے محروم ہو گئے۔ اب وہ کبھی اس جھاڑ کے پیچھے، کبھی اس درخت کے پیچھے چھپنے لگے، کبھی اس پتے سے کبھی اس پتے سے سطر کو چھپانے لگے، یہاں تک کہ درخت نے پتے دینے سے انکار کر دیا۔ جب وہ کسی درخت کے پاس پتے لینے کے لیے جاتے تو درخت اونچا ہو جاتا اور کہتا کہ تم لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، اللہ کے حکموں کو توڑا ہے، اس لیے ہم اپنا پتا بھی نہیں دے سکتے، ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ناراض ہو کر نعمتوں سے محروم کر دیا اور آدم علیہ السلام کو سری لنکا کے اندر جو ایک جبل سرندیپ ہے، پہاڑ ہے، وہاں انہوں نے آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر پھینک دیا اور حوا علیہ السلام کو خراسان کے اندر پھینکا، سانپ کو سیستان کے اندر، مور کو کوہ اصفہان کے اندر اور شیطان کو ایک خوفناک جگہ، ایک بہت ہی پہاڑوں کی ایک وادی جہاں بہت خوفناک اور ہیبت ناک جگہ، وہاں شیطان کو اللہ تعالیٰ نے پھینکا۔ ان پانچوں جگہ اب آدم علیہ السلام اپنی اس بربادی پر، نعمتوں سے محروم ہونے پر رونے لگے۔ ایک طرف آدم علیہ السلام رو رہے ہیں، دوسری طرف حوا علیہ السلام رو رہے ہیں، یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کے رونے کی وجہ سے نہر بن گئے، اتنا روئے، پرندے اس نہر کا پانی پی کر کے ہنستے تھے، مزہ لیتے تھے اور کہتے تھے کتنا میٹھا پانی ہے، واہ۔ آدم علیہ السلام کو اور بھی افسوس ہوتا، اور بھی دکھ ہوتا تھا کہ ہم رو رہے ہیں اور ہمارے آنسو پی کر یہ پرندے ہنس رہے ہیں ہماری بربادی پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آدم اس لیے نہیں ہنس رہے، بلکہ جو میرے خوف سے روتا ہے، میرے ڈر سے روتا ہے، ان کے آنسو مجھے اتنا پسندیدہ ہے کہ وہ پاکیزہ دوسرے پانیوں کے مقابلے میں وہ مجھے بہت ہی زیادہ محبوب ہے، اس لیے یہ پرندے سچ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت میٹھا ہے۔ 300 سال تک دونوں روتے رہے، ایک طرف آدم علیہ السلام، ایک طرف حوا علیہ السلام۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کے آنسوؤں کی وجہ سے اللہ نے مہدی اور سرما کو پیدا فرمایا۔ یہ مہندی اور سرما جو ہے، یہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے آنسوؤں سے بنے ہیں۔ بہرحال میرے محترم بزرگوں، دوستو، پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے پیغام بھیجا آدم علیہ السلام کے پاس کہ آپ جا کر حج کریں۔ آدم علیہ السلام حج کے لیے گئے۔ میدان عرفات کے اندر آدم علیہ السلام تشریف فرما تھے کہ اچانک ادھر سے حوا علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی، دونوں کی وہاں ملاقات ہوئی۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اس لیے عرفات کے معنی ہے عرفہ یعرف، پہچاننا، جان پہچان ہونا۔ ان دونوں کی دوبارہ ملاقات اس جگہ پر ہوئی تھی، اس لیے اس کو عرفات کا میدان کہا جاتا۔ دونوں لپٹ کر رونے لگے۔ 300 سال کی جدائی، 300 سال کا دونوں کا رونا، دونوں لپٹ کر ایک دوسرے سے رو رہے ہیں۔ پھر اللہ نے رحم کیا، کرم کیا۔ اچانک آدم علیہ السلام کو یاد آیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا تھا تو انہوں نے عرش پر لکھا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ انہوں نے جب آسمان کی طرف نگاہ اٹھایا تو وہی کلمہ ان کو لکھا دکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو آدم علیہ السلام نے سوچا کہ اللہ کے نام کے ساتھ جس ذات کا یہ نام ہے واقعی اللہ کے نزدیک بہت ہی بابرکت ہے، بہت ہی باعزت ہے۔ اگر اس نام سے اللہ سے توبہ کیا جائے، اللہ سے معافی مانگی جائے تو شاید اللہ معاف فرما دیں گے۔ اس لیے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے آقا مدنی تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی کا نام لے کر ان کے وسیلے سے اللہ سے معافی مانگی، توبہ اللہ سے کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے توبہ کو قبول فرما لیا۔ لیکن اب وہ جنت سے نکل تو گئے، اللہ نے کہا کہ آدم میں تمہاری غلطیوں کو، کوتاہیوں کو معاف کرتا ہوں، مگر تمہیں جنت میں نہیں بلکہ زمین پر ہی رہنا ہے۔
یہی تمہیں زندگی گزارنی ہے اور یہی سارے تمہاری اولادیں پیدا ہوں گی، اچھے برے کام کریں گے جس سے میں انتخاب کروں گا، اور پھر یہیں سے میں جنت اور جہنم کا فیصلہ کروں گا، کون میرا فرما بردار ہے، کون میرا نافرمان۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں اتارنے کا، دنیا میں اتارنے کا فیصلہ کیا، تو یہ سب سے پہلے یہ مچھلی کو معلوم ہوئی یہ بات۔ مچھلی نے جا کر سمندر کے سارے مخلوق سے جا کر کہہ دیا کہ یہاں زمین پر آدم نام کے کوئی انسان آنے والے ہیں، جو یہاں جب آئیں گے تو وہ مچھلیوں کا شکار کریں گے، جانوروں کا شکار کریں گے۔ اس لیے کتابوں میں لکھا ہے، یہ کہاں تک سچ ہے معلوم نہیں، اسی وجہ سے اللہ نے مچھلی کو زبان نہیں دی ہے، اس لیے کہ سب سے پہلے شکایت آدم علیہ السلام کی مچھلی نے کی سمندری جانوروں کے پاس جا کر کے۔ بہرحال آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر رہنے کا حکم دیا کہ آپ یہیں رہیں، اور فرشتوں کے ذریعے سے اللہ نے ان کو ساری چیزیں، سارا کام سکھایا، کس طرح کھیتی کرنی ہے، کس طرح ہل جوتنا ہے، کس طرح کوئی چیز غلہ اگانا ہے، کس طرح کاٹنا ہے، کس طرح تیار کرنا ہے، کس طرح روٹی بنانی ہے، وہ ساری چیزیں ان کو، سارے کام، سارے ہنر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے ان کو سکھائے۔ بہرحال میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ تھی ایک مختصر سی داستان آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے جنت سے نکالے جانے اور ان دونوں کے توبہ قبول ہونے کے۔ امید ہے آپ اس سے عبرت حاصل کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں گے کہ جو ہماری زندگی گزر چکی ہے نافرمانیوں میں، غلطیوں میں، کوتاہیوں میں، اللہ معاف فرمائے اور بقیہ زندگی اللہ اپنے حکموں پر ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان جو ہے، الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، کہ انسان جو ہے خطا اور غلطی سے مرکب ہے، اس لیے انسان غلطی تو کرے گا ہی، لیکن سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے غلطی کا احساس کر کے اللہ سے توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے۔ کوئی آدمی دعویٰ نہیں کر سکتا ہے مجھ سے غلطی نہیں ہوتی، میں گناہ نہیں کرتا، ہر انسان گناہ کرے گا، لیکن سب سے بہترین گناہ گار وہ ہے جو گناہ کے بعد اللہ سے توبہ کر لے۔ تو آئیے ہم بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، توبہ کریں گزشتہ زندگی پر، اور آئندہ زندگی کو اللہ کے حکم پر گزارنے کے لیے عہد کریں، ارادہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرمائے اور بقیہ زندگی اپنے حکموں پر گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بس آج اتنا ہی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور آخر میں آپ لوگوں سے درخواست ہے، جو لوگ نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔